ہو جاتے ہیں، مگر یہ لوگ کیسا جانتے ہیں معلوم؟ یہ واقعہ مدینہ میں بھی ہوا تھا۔ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک شخص آیا مدینہ میں، اور وہ شخص جتنے بھی مدینہ کے لوگ کچھ مٹھی پہ دانے یا پتھر یا کنکر یا جو بھی لے کر آتے ہیں، وہ کہہ دیتا ہے آپ کے مٹھی میں اتنے عدد ہیں، 12 ہے، 20 ہے، 10 ہے۔ تو لوگ کا عالم ایسا ہو گیا ہے حیرت میں کہ یہ آدمی کتنا اللہ والا ہے، کتنے چیزوں کو پہچان رہا، کس کا بھی جواب غلط نہیں ہوا۔ جتنے لوگ لائن سے آئے پوروں کا صحیح جواب دیتے رہا۔ تو جب امام احمد کو پتہ چلا تو امام احمد کہنے لگے چلو ہم بھی دیکھ لیں گے آخر اس کا کیا ماجرا ہے، اور کچھ لے کر گئے اور پبلک آپ کے ساتھ جا رہی ہے، عالم دین ہے، وہ کون آدمی ہے ایسا عجوبہ دکھا رہا ہے۔ تو امام کہتے ہیں بتائیے یہ کتنے ہیں؟ تو وہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے گم سم ہو کر پریشان ہو کر کہنے لگا نہیں یہ نہیں کہہ سکتا۔ لوگ پریشان، ارے بھائی آپ تو ابھی آخری آدمی کا نمبر بتائے، امام احمد کا کیوں نہیں بتا سکتے ہیں؟ بولے نہیں یہ نہیں بتا سکتا۔ تو امام احمد جو دین کا علم رکھنے والے تھے اس وقت کہنے لگے اے لوگو، کیا تم لوگ اپنے نبی کی حدیث کو بھول بیٹھے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے الا اس کے ساتھ ایک قرین ہے، شیطان کا جڑوا۔ اور جب آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے وہ چیز کو گنتے تھے تو آپ کا قرین بھی اس کو پتہ چلتا تھا کتنے ہیں، اور آپ کا قرین اس کے موکل اور شیطان کو جو اس نے اس کا ساتھ لے رہا ہے اس کو خبر دے رہا ہے، اور وہ اس کو اطلاع دینے سے وہ آپ کے سامنے آپ کا بیان کر رہا تھا۔ میں نے جب یہ عدد لیا میں خود اس کو گنا ہی نہیں، میرے قرین کو کہاں سے پتہ چلے گا، اس کو خبر کہاں سے ملے؟ تو چوری کرنے والے کو آپ اس کو اعزاز دیتے ہیں، یہ تو اللہ والا ہو گیا؟ تعجب کی بات ہے۔ آپ کے خبریں آپ کے ذریعے سے ہی چراتا ہے اور پھر آپ اس کو سر پہ چڑھاتے ہیں۔ چلیے، تو یہ ایک چیز ہے ان میں جو سمجھ میں آتی ہے کہ ایسی چیزیں دکھا دیتے ہیں کہ لوگ سامنے والے تھوڑا سا پریشان ہو کر حیرت میں، ان کے اوپر خاص طور سے خواتین میں یہ بہت کمزوری ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات میں بڑا قصہ بنا دیتے ہیں اور ایسا ایڈورٹائز دے دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے یہیں سر کھلے ہیں جبکہ جہنم کا گڑھا ہے۔ حقیقت میں یہ بہت کمزوری اور ناقص علم کی وجہ سے یہ چیز کے شکار میں کافی لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ جادوگر جب ان کا ممبر بن جاتا ہے اور اپنے شیاطین کو مسلط کرتا ہے، رمضان کا واقعہ اس لیے میں ذکر کرا تھا کیونکہ رمضان میں یہ لوگ اپنے میٹر کلوز کر لیتے ہیں۔ وجہ اس کی کہ ان کے اندر میں جو شیاطین ہیں قبیلے کے چھوٹے موٹے، وہ لوگ بڑے سرکش کے دباؤ میں وہ لوگ عمل کرتے ہیں پابندی سے ان کی خدمت میں، مگر جب رمضان میں اللہ تعالیٰ کے نبی فرمائے تصفد فیہ مردۃ الشیاطین، شیاطین کے سرکشوں کو قید کیا جاتا۔ کیونکہ بعض لوگ یہ چیز میں کنفیوژن ہو جاتے کہ بھائی کہتے ہیں رمضان میں شیطانہ بند ہو جاتے ہیں، ان کو تو ابھی تک آنکھ پہ اثرات ہو رہی ہے، چیخ رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، تو سارے شیاطین نہیں، شیاطین کے سرکشوں کو یہ ذہن میں رکھیں۔ تو جب سرکشوں کو قید کیا جاتا تو یہ جو ان کے انڈر میں تھے یہ لوگ کو کوئی روکنے والا نہیں، تو یہ لوگ جادوگر اگر رائٹ کہے تو یہ لوگ لیفٹ کر کے بھی دکھا سکتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں، تو اس میں ان کی انسلٹ اور بدنامی ہوتی ہے۔ تو لوگ کو رمضان میں اپنا کاروبار بند کر کے لوگ کو دکھاتے ہیں جیسے کہ ہم عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ وہ شیطانیت کا رول ہی پاور ختم ہو چکا ہے جس سے آپ کام کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ حقیقت کا انکشاف ہونے سے کافی لوگ شعور میں آئیں گے کہ یہ لوگ کا ماجرا اگر ایسا ہے اور ایسوں کو ہم اعزاز دیتے ہیں۔ آپ تعجب کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی جواب ہے ان کے لیے جو شیاطین سے مدد لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نیک کام میں لیتے ہیں یا نیک جنوں سے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جنگ خندق تھی، جنگ خندق میں دشمن کی فوج 10,000 کی سامنے ہے اور کافی خون کے پیاسے ہو چکے ہیں کیونکہ خندق اور گڑھے آنے کی وجہ سے وہ لوگ حملہ نہیں کر سکے، مگر تڑپ میں ہے اور اس حد تک پیاسے ہے کہ کوئی بھی مسلمان ملے اس کو قتل کر کے جائے۔ کچھ ہفتے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سرد ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، رات کا اندھیرا اتنا ہے، صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ تم میں سے کون جا کر ان کی خبر لے کر آئے اور اس کے جانے آنے کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں اٹھے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، کوئی نہیں اٹھے، اور وہ میرا ساتھی رہیں گا جنت میں۔ صحابہ بھی بشر تھے، ان کے ساتھ انسانیت فطرت تھی کہ خوف بھی وہ ہے۔ آخری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعین کیے اے حذیفہ آپ اٹھیے جائیے۔
تو حذیفہ کہنے لگے میرے کو دو چار، جب نام لینے کے بعد تو اب حکم تو وہ نہیں ہوگا، تو کہتے ہیں میں ڈرتے ہوئے خوف سردی سے نکل رہا ہوں، تو خندق کے گڑھے میں اترتے ہی سارا خوف ڈر مجھ سے چلا گیا، اور میں مشرکین کے صف میں داخل ہو کر، وہاں کے ان کے خیمے میں داخل ہو کر ان کی کیا خبریں ہیں، کیا نیوز ہے، کیا ارادہ ہے، وہ سن کر اللہ کے نبی کو آ کر بتایا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ کئیوں جنات میرے ہاتھ پہ اسلام لائے، ان سے ایک ہیلپ لے لیں گے؟ کیوں نہیں کیے؟ کیا سکھانا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ اس اسلام میں یہ چیز کی شرعی اجازت رہی ہے، چاہے کتنے بھی نیک رہو، جبکہ رسول اللہ کو معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہوئے، یہ دھوکہ دینے والا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے رہا ہے، اس کے باوجود نبی کا عمل کوئی سے بھی معاملے میں کبھی ان کا سہارا یا ان کی مدد نہیں لیے، اپنے سارے اسباب پورے اختیار کیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر اب آئیں گے ہم ادھر بہت اہم نقطے اور اہم مدے پہ، جو یہ جادوگروں کو پہچان کیسا کیا جائے، اور ان کی پہچان سے کیا علامات آپ دیکھ سکتے ہیں اور کیا چیز سے آپ پرکھ سکتے ہیں۔ اکثر بیشتر جو مشہور علامت ہے کہ پیشنٹ کا نام، پیشنٹ کی ماں کا نام، اور یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں بعض ٹی وی پروگراموں میں بھی دیا جاتا ہے، پروگرام کا نام استخارہ دیا جاتا ہے، جبکہ استخارہ کوسے کونے میں ہے اور یہ نجومیت کہانت کوسے کونے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی اصطلاح کو لے کر اس کو غلط استعمال کر کے لوگ کو گھر میں بیٹھے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ تو سوال یہ ہے، یہ لوگ ماں کا نام کیوں پوچھتے ہیں؟ کیا آپ کسی ڈاکٹر کے دواخانے میں جانے پر کوئی آپ سے ماں کا نام پوچھا، کوئی ڈاکٹر؟ یا صرف آپ کا نام اور ایج تاکہ بی پی اور جو بھی ہے آپ کا دیکھنے کے لیے اور آپ کی فائل بننے کے لیے، اس سے ہٹ کے خاندان والوں کے کسی افراد سے تعلق ہی نہیں۔ یہ جادوگر علاج کرنے کے لیے پہلے آپ ان کے مٹھی میں، ان کے قبضے میں، ان کے جنات کے انڈر میں حوالے ہونا چاہیے۔ اگر آپ حوالے نہیں ہوئیں گے تو وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ابلیس کو جس وقت جنت سے حرام کر دیا اس کے لیے اور لعنت اتارے اور وہ مہلت مانگا تھا، اس نے کہا قال فبعزتک، اللہ تیری عزت کی قسم لاغوینہم اجمعین، تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، الا مگر کون مجھ سے بچ کے رہیں گے جس کے اوپر میری زور نہیں چل سکتی، الا عبادک منہم المخلصین، جو خالص بندے تیری عبادت کرتے، تجھ سے ہی مدد مانگتے، شرک نہیں کرتے، ان کے اوپر میرا زور نہیں چلنے والا، میں یہیں سے ہار مانتا ہوں ان کے ساتھ۔ مگر یہ موحدین لوگ جب اپنے توحید کو ہی چھوڑ دیتے ہیں تو کون بچانے والا ہے ان کو بات؟ تو یہاں پر سب سے پہلا معاملہ ابلیس اور شیاطین اور یہ جادوگروں کا کہ آپ کو اللہ کی رحمت سے نکال کر اللہ کی لعنت میں اتارنا ضروری ہے۔ اگر اللہ کی لعنت میں آپ نہیں اترے تو لوگ آپ کے اوپر اوور رول نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ پوچھیں گے اس کا اس سے کیا دخل ہے؟ ماں کا نام پوچھتے ہیں، اس کا لعنت سے کیا تعلق ہے؟ اس کا بہت بڑا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ من لعن ابویہ او والدیہ، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جس نے اپنے والدین کو لعن طعن کرتا ہے یا ماں باپ کو گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو اس میں کدھر ہوئی گالی؟ اس میں یہ جادوگر کہنا چاہ رہا ہے آپ اپنی ماں کا بتائیے نام، باپ کا نہیں، نسبت آپ اپنی ماں کی دیجئے، کیونکہ آپ جس ماں کے پیٹ سے نکلے وہ پکی آپ کی ماں ہے۔ آپ کے باپ کون ہے کہ آپ ماں کو بھی باپ کو بھی گالی دیجئے، تہمت لگائیے اور کہیے کہ آپ حرام کے اولاد ہیں، حلال کی نہیں۔ سب سے پہلے آپ سے یہ اقرار لیا جاتا ہے کہ آپ جیسا آپ نسبت دیتے ہیں کہ میں فلان ابن فلان ہوں، باپ کا نام لیتے ہیں، تو وہ آپ سے قبول نہیں کرتا، بولتا نہیں وہ باپ کا نام چھوڑ دیجئے، ماں کا نام بولیے، کیونکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا وہ ماں کا ہی بیٹا ہوتا ہے۔ اب باپ کون ہے کہ ماں کس کے ساتھ غلط سلوک کر کے آپ کو پیدا کرے گی، آپ کی حلال ذات نہیں، آپ پہلے یہ اقرار کرو۔ مگر یہ انڈائریکٹ رہتا ہے راستہ۔ آج کتنے لوگ دل خوشی سے چٹھیوں پہ، فونوں پہ اپنا ماں کا نام بولنے کے لیے تیار حاضر ہوتے، سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا ایک رول ہے، جبکہ یہ کفر کا اور جہنم کا ایک بڑا راستہ ہے۔ کیا آپ نے اپنے ماں باپ کو ایسا الزام لگا سکتے ہیں؟ ارے اگر دوسروں کو، عام انسان کو الزام لگانے میں آپ کو کوڑے لگ سکتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ کرنے کے لیے کتنی بڑی لعنت اللہ کی اترتی آپ پر۔ تو پہلے اللہ کی رحمت سے نکالنا، آپ کو زحمت میں لانا، پھر آپ کے اوپر وہ لوگ اپنی چیز کو وارد کر کے آپ کے اوپر ہولڈ کرنا، یہ ان کا راز ہے جو پہلے سوال میں ہے۔ دوسری چیز کہ یہ جادوگر اور جنات جو اس کو استعمال کرتا ہے شیاطین کو، وہ جنات انسان کے ایڈریس پہ، فون نمبر پہ نہیں جاتے،